ہم آپ کو تاریخ کی کتب پر آپ کی اطلاع، آپ کی معرفت ہمارا مقصود ہے، تاکہ ان سے بھی ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ہم پچھلے لیکچر میں وفیات الاعیان لابن خلقان کی کتاب کا تعارف کروا رہے تھے۔ بڑی اچھی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، یہ پڑھی 8 جلدوں میں یہ کتاب ہے وفیات الاعیان۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ تمام تاریخ میں جو بڑے بڑے شخص گزرے ہیں ان کو وفات کے اعتبار سے، تاریخ وفات کے اعتبار سے مدون کر دیا جائے، تو کیا، اللہ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کتاب ہے وفیات الاعیان۔ انسان ہونے کے ناطے ان سے بڑی چیزیں رہ گئیں، ان سے بڑی چیزیں رہ گئیں، تو بعد کے محدثین مورخین نے ذیول لکھے، اس پر مزید کام کیا۔ وفیات الاعیان پر ایک ذیل یہ ہمارے سامنے ہے، ذیل وفیات الاعیان المسمى درۃ الحجال فی اسماء الرجال۔ یہ ذیل کس پر ہے؟ وفیات الاعیان ابن خلقان پر ہے۔ ابو العباس احمد بن محمد المکناسی الشہیر بابن القاضی 1025 ہجری کو یہ فوت ہوئے تھے۔ یہ کتاب کافی زیادہ جلدوں میں ہے، لیکن یہاں پر صرف ایک جلد ہے، یہاں صرف ایک ہی جلد ہے، پرانا سا ہے۔ تو ہر راوی کے ساتھ اس کی نام ہے راوی کا، 1-2 لائنوں میں حالات ہیں، آگے وفات ہے، تاریخ وفات 701 ہے نا، تاریخ وفات کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ وفیات الاعیان پر ایک کیا ہے؟ ذیل ہے، ایک ذیل ہے۔ دوسرا ذیل، یہ کتاب پڑھی ہوئی، یہ 5 جلدوں میں کتاب ہے فوات الوفیات۔ کیا نام ہے؟ فوات الوفیات، یہ نام ہے۔ لکھی کس نے ہے؟ محمد بن شاکر القطبی۔ یہ 764 ہجری میں فوت ہوئے، 764 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو ابن خلقان رحمہ اللہ سے چیزیں رہ گئی ہیں انہوں نے وہ لکھی، ہے سمجھ؟ تو کسی اور نے دیکھا بھی ان سے بھی چیزیں رہ گئی ہیں، تو کسی اور نے اور ذیل لکھ دیا۔ محدثین کے ہاں کام کے تتمے بڑے زیادہ کیے گئے ہیں، کسی نے کوئی کام کیا ہے اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی نقد کی ضرورت ہے تو نقد کیا ہے، معافی نہیں دی۔ آج کے دور میں نقد کو کفر اسلام کی جنگ سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ تو محدثین کا طریقہ ہے، محدثین کی سنت ہے۔ ایک نے کتاب لکھی ہے، یہ ہماری میراث نہیں ہے، علم دین، یہ اللہ رب العالمین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک ہیں، علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے تو پوری دنیا کو حق حاصل ہے، آپ کی کتاب سے فائدہ اٹھائیں، خیر کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں، غلط باتوں کا رد کریں۔ رد کیوں کرنا ہے؟ تاکہ آپ کی باطل شاذ غلط مردود بات سے کوئی غلط بات نہ بنا لے، غلط مسئلہ نہ بنا لے، غلط اصول نہ بنا لے۔ تو ہمیں کھلے سینوں سے مخالفت کرنے والے کی مخالفت کو سننا چاہیے، دور نہیں ہٹنا چاہیے، قریب ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بھی کیوں وہ مخالفت کر رہا ہے، کوئی شخص میری مخالفت کیوں کر رہا ہے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہرحال یعنی یہ بیٹو 5 جلدوں پر کتاب ہے فوات الوفیات محمد بن شاکر القطبی رحمہ اللہ کی، اور یہ بڑی بمباڑ کتاب ہے، یہ بڑی کمال کتاب ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ اچھا جی،
ایک اور، ایک تھے صفدی، ایک کا نام کیا تھا؟ صفدی رحمہ اللہ، ان کی بھی طریقی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے الوافی بالوفیات، صفدی صاحب کی، یہ 9 جلدوں میں ہے۔ کتنے جلدوں میں ہے؟ 9 جلدوں میں، یہ پڑھی ہوئی کتاب الوافی بالوفیات، صلاح الدین خلیل بن ایبک الصفدی، یہ کتاب، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی تعلق تاریخ وفات کے ساتھ ہے، اسی اعتبار سے راویوں کو، اعیان کو، بادشاہوں کو، سب کو جمع کر دیا اس کتاب میں۔ ایک اور بات، جس طرح تمام چیزوں میں کچھ وہ ہیں جو اتفاقی ہیں، کچھ وہ ہیں جو اختلافی ہیں، تو اختلاف 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ وہ ہے جو اختلاف صحیح ہے، دلیل کی بنیاد پر ہے، اس کو سلام ہے اس اختلاف کو، جس نے واقعتاً غلطی پکڑی ہے دلیل کی بنیاد پر ہے۔ کچھ ہے اختلاف وہ بغیر دلیل کے ہے، غلط بات کو دلیل بنا دیا ہے، اس کا پرزور رد کرنا چاہیے تاکہ احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ آئی سمجھ؟ یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا نا، ابن ایک مضمون کہ اس صدی کا مجدد فوت ہو گیا ہے، اس صدی کا مجدد فوت ہو گیا ہے۔ آپ یہ ایک مثالی شخص تھا صدیق حسن خان، بعض کو غلط فہمی لگی، انہوں نے کہا بھی یہ اہل حدیث نہیں تھے، ہے نا۔ پھر علماء نے بڑا رد لکھا، بہت کچھ لکھا گیا کہ کیوں نہیں اہل حدیث ہیں۔ اگر نواب صدیق حسن خان اہل حدیث نہیں ہیں تو پھر جو ان کو اہل حدیث نہیں مان رہے وہ تو 100 گنا اور اہل حدیث نہیں ہیں۔ تو ہمارے پاس تحقیق کا معیار ہونا چاہیے، محدثین کی تحقیقات کے معیار تھے، اصول و ضوابط تھے، اصولی تحقیق ہونی چاہیے، یہ نہیں یہاں کوئی اور تحقیق ہے وہاں کوئی اور تحقیق ہے، کسی کی بات میرے مخالف ہے، میرے مسلک ہے، تو اس کو میں محدث سے گرا کر مولوی بنا دوں۔ کسی کی ایک بات جزوی سے اختلاف ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بڑے اہم انسان تھے، بہت بڑے اہل حدیث محدث اور محقق صدیق حسن خان رحمہ اللہ تھے، تاریخ اسلام میں ان جیسے بڑے کم گزرے ہیں، ان جیسے بڑے کم گزرے ہیں۔ اللہ، یہ غریب تھے، منشی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بیوی عطا فرما دی تھی، دیا ان کو بادشاہ بنا دیا، تو انہوں نے موجودہ دور کے اربوں خربوں روپے قرآن و حدیث پر لگائے۔ کتب ستہ صحیح بخاری ابن ماجہ تک، کتب ستہ تاریخ میں پہلی دفعہ اردو کے تراجم انہوں نے کروائے تھے، اور پھر اپنی جیب سے خرچ کر کے ان کو فری تقسیم کیا تھا پہلی دفعہ۔ فتح الباری کو سب سے پہلے کس نے شائع کروا کے فری تقسیم کیا؟ اس کا نام ہے نواب صدیق حسن خان۔ عقیدے کی کتابیں انہوں نے کوئی 20 سے زیادہ، کیا ایسے شخص کو یہ کہنا یہ اہل حدیث نہیں ہیں، یہ ظلم نہیں؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یعنی جن لوگوں کو تحقیق کا شوق ہو ان کا تحقیق کا انداز ہر جگہ نظر آنا چاہیے، کہیں وہ متشدد نظر آتے ہیں، کہیں کیا نظر آتے ہیں، کہیں چھوٹی سی غلطی پا رہی اس کو یہ اہل حدیث نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا نواب صاحب سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ او بھائی ہوئی ہیں۔ اہل الحدیث اور اہل الرائے میں فرق یہ ہے، ہمارا معیار قرآن و حدیث ہے، ہمارا معیار محدثین ہیں، ہم صدیق حسن خان صاحب کی ہر اس بات سے بری ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، بات ختم ہوئی۔ ایسے نا وہ باتیں فضول ہیں جو ان کی کتابوں میں غلط ہیں،
ताजुल मुकल्लल में भी गलत बातें हैं गलत, हमें पता है, लेकिन क्या हम मुसन्निफ पर रगड़े शुरू कर दें? नहीं, जो उनकी बात है वो कैसी है, कुरान हदीस के मुवाफिक है कि मुखालिफ है, तो उनकी वो बात मरदूद है, बात ख़त्म हुई। हमारा ये मनहज है। हाँ, ये अहले हदीस थे, जुज़वी गलतियाँ सबसे हुई हैं। बहरहाल तारीख़ इस्लाम में जिसने भी हदीस पर काम किया, हदीस का शगफ था, नवाब साहब ने इसमें 543 आइम्मा मुहद्दिसीन उलमा का जिक्र किया है, जिन्होंने हदीस पर कोई काम किया। ये किताब है, बड़ी कमाल की।